بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامع ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر قوم ارم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قوم ارم کا تعلق قوم سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کے بدعملوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرت مود کی طرف چلے گئے۔ ان کی رہائش کاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ کاف کے بسنے والی اس قوم نے بڑی ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی جو اقامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا اور طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کوئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ ناظرین، شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کرانہ کو کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کوئی بادشاہ اس کے بعد گزر تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ جو کوئی کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے یا تو عزت اور منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کے وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اس نے سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کے اینٹوں کے دیواروں چنوا دی گئیں اور دیواروں کی بلندی اس زمانے کے غرض کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جوہرات جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر
محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے اور ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے منصوئی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانیں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور انبور گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنے اپنے باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دی جائے۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد، کسی میں شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ ہنر والوں کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچایا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا، پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعد علماء مسلمین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر اس کو ٹھٹھا تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت اور طاقت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر اور جواہد نشاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کی دروازے کی چوکھٹ پر پہنچا تو روایت میں ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں سے پہلے سے ایک اجنبی شخص کو ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا مالک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا کہ مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتروں۔ جواب ملا اس کے بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ کے قریب تھا کہ مالک الموت نے اس کی روح قبض کر لی کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی تھی۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن کلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، اتفاق سے ایک دن ادھر چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مینار اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ایسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت کی جنت کی طرح کے تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ وہاں پڑے ہوئے زیورات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا یا خواب میں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات یاقوت نشانے کے طور پر
मैं वहाँ से उठा लाया हूँ। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये माजरा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से उसके बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या इस दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा और उसके अबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊँट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुँचेगा, वहाँ के अजाबात देखेगा। जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी निशानियाँ हजरत अब्दुल्ला बिन कलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में देखी तो कहा कि तुम वही आदमी हो जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।